اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے شمار اختیارات عطا فرمائے، وہ تشریعی اختیار بھی ہیں، وہ تکوینی اختیار بھی ہیں۔ تشریعی اختیار کا مطلب شریعت کے کاموں میں رد و بدل۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اختیار ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے، آپ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو مسجد میں جنبی حالت میں آنے کی اجازت دے دی۔ یعنی جنبی یا کسی پہ غسل فرض ہو تو کسی کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے جب تک غسل نہ کر لے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ حضور کو بھی اللہ کی طرف سے اجازت تھی، اور آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو بھی یہ اجازت عطا فرمائی۔ اسی طرح آپ کے کتنے فرامین ہیں، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، یا فرمائے عند كل وضوء، اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کریں، یا یوں فرمایا کہ ہر وضو کے وقت مسواک کریں، میری امت پر شاق نہ ہوتا۔ اب حج کا معاملہ لے لیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ تم پر حج ہے اس بیت اللہ کا، مفہوم ہے، یعنی آپ نے حج کی فرضیت صحابہ کے سامنے بیان کی۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے، افی کل یوم، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ سوال کو انہوں نے دہرایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال قربانی ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ آپ کا صرف نعم فرمانا، ہاں فرمانا اتنا اہمیت رکھتا ہے، اتنا اللہ نے اس کو طاقت بخشی ہے، اتنا اختیار بخشا ہے، ہر سال کے لیے ہم پر حج فرض ہو جاتا، لیکن آپ کا یہ رحم و کرم ہے، آپ کی رحمت ہے، آپ نے ہاں نہیں فرمائی۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان چوتھی رات یا پانچویں رات یا تیسری یا چوتھی رات یا پانچویں رات حصوں میں یہ ذکر ہے کہ تراویح کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 یا 4 راتیں باہر تشریف لائے، اس کے بعد آپ تشریف نہیں لائے۔ اب صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم تو انتظار میں ہیں کہ آپ باہر تشریف لائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، مجھے خوف ہے کہ میری امت پر یہ فرض نہ ہو جائے۔ یعنی آپ کو اللہ نے اتنا اختیار بخشا ہے، آپ تشریعی معاملات میں بھی، یعنی جو کام جس کا تعلق شریعت سے ہے اس کو بھی رد و بدل کرنے کا اختیار اللہ نے بخشا ہے، اور آپ کو تکوینی امور، تکوین کا مطلب یہ ہے کسی کو شفا دے دینا، کسی کی ہڈی کو ٹھیک کر دینا، کسی کو آپ کوئی ایسی دنیاوی چیز عطا کر دینا، روحانی چیز عطا کر دینا، اس کا بھی اختیار اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اسی طرح کتنے صحابی ہیں، ایک آنکھ کا ڈیلا لے کے آ گیا جنگ کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کا ڈیلا ان کی وہ آنکھ میں رکھا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی غار ثور کے اندر آپ کئی دفعہ سانپ نے ڈسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا تو ان کی بالکل پاؤں کی وہ زہر ختم ہو گیا، جان بچ گئی۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری مسلم کی کتنی جس کی کتابوں میں آنکھوں میں درد تھا، جب غزوہ خیبر کے لیے حضور نے بلایا، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو آنکھوں میں درد ہے۔ آپ نے اپنا لعاب دہن مبارک لگایا تو بالکل آنکھیں اتنی درست ہو گئی۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اس کے بعد میری کبھی آنکھیں دکھی نہیں۔ خصائص کبریٰ میں پورا چیپٹر ہے، پورا باب ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے جس صحابی کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس صحابی کے بال نہ جھڑے نہ کبھی سفید ہوئے۔ 100 سے زائد سال بھی عمر ہونا ثابت ہے کیسے صحابی کی، مگر اس کے بال وہاں سے نہ جھڑے نہ سفید ہوئے۔ تو لہذا یہ تکوینی امور میں اختیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کسی کو بنایا، اللہ نے آپ کو یہ اختیار بخشا ہے کہ آپ اس کے اندر بھی آپ تبدیلی فرما لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے اختیار سے ہے، اللہ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے۔ جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، قرآن پاک میں ابر الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے آپ مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے، مادرزاد اندھوں کو بھی شفا دیتے تھے، مرض کے مرض والوں کو بھی شفا دیتے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ کہتے تھے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، میں تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں تم کھا کر کے آئے ہو، میں تمہیں یہ بھی بتاتا ہوں تم گھروں میں رکھ کر کے آئے ہو۔ یہ سب کیا تھا؟ اللہ کے عطا سے تھا۔ تو لہذا اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ نے اپنے حبیب کو بڑے اختیار بخشے ہیں۔ آپ نے چاند کو اشارہ کیا، اس کے بھی 2 ٹکڑے ہوئے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، چاند پھٹ گیا۔ تو یہ ہے آپ کے اختیارات۔ اس حدیث پاک میں بھی حضور نے اپنا اختیار مبارک استعمال فرمایا، اور حضرت بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اختیار آپ نے فرمایا کہ تم 6 مہینے کا یا سال کے درمیان جو جانور تھا 7 سے کم کا تھا اس کو ذبح کر لو۔